السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج میں رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق کچھ حدیثیں سنانے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بار بار رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور اچھے برتاؤ کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا ان لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر لازم اور ضروری ہے۔ خاص طور پر ان چند باتوں پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اگر اپنے عزیز و اقربا مفلس و محتاج اور کھانے کمانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو اپنی طاقت بھر اور اپنی گنجائش کے مطابق ان کی مالی مدد کرتے رہیں۔ کبھی کبھی اپنے رشتہ داروں کے یہاں آتے جاتے رہیں اور ان کی خوشی اور غمی میں ہمیشہ شریک رہیں۔ خبردار ہرگز رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے رشتہ نہ توڑیں۔ رشتہ توڑنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ قاطع، یعنی اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر رشتہ داروں کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پہنچ جائے تو اس پر صبر کرنا اور پھر بھی ان سے میل جول اور تعلق کو برقرار رکھنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے میل ملاپ رکھو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم اس کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے آدمی اپنے اہل و عیال کا محبوب بن جاتا ہے، اور اس کی مالداری بڑھ جاتی ہے، اور اس کی عمر میں درازی اور برکت ہوتی ہے۔ ان حدیثوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اور دنیا و آخرت میں اس کے فوائد و منافع کس قدر زیادہ ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی اور ان سے تعلق کاٹ لینے کا گناہ کتنا بھیانک اور خوفناک ہے، اور دونوں جہاں میں اس کا نقصان وبال کس قدر زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور نیک سلوک کرنے کا خاص طور پر دھیان رکھے۔ یاد رکھو کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنا ہی مسلمان کے لیے دونوں جہاں میں صلاح و فلاح کا سامان ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر کبھی بھی کوئی مسلمان دونوں جہاں میں پنپ نہیں سکتا۔ جو لوگ ذرا سی باتوں پر اپنی بہنوں، بیٹیوں، پھوپھیوں، خالاؤں، ماموں، چاچاؤں، بھتیجوں، بھانجوں وغیرہ سے یہ کہہ کر قطع تعلق کر لیتے ہیں کہ آج سے میں تیرا رشتہ دار نہیں اور تو میرا رشتہ دار نہیں، اور پھر سلام کلام ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ رشتہ داروں کی شادی و غمی کی تقریبات کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ حد ہو گئی کہ بعض بد نصیب اپنے قریبی رشتہ داروں کے جنازہ اور کفن دفن میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ تو ان حدیثوں کی روشنی میں تم خود ہی فیصلہ کرو کہ یہ لوگ کتنے بڑے بدبخت، حرمہ نصیب اور گنہگار ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمسایوں اور پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق مقرر فرمائے ہیں، جن کو ادا کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے لازم و ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، یعنی قریبی اور دور والے پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک اور اچھا برتاؤ رکھو۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھ کو ہمیشہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید عنقریب پڑوسی کو اپنے پڑوسی کا وارث
ठहरा देंगे। एक हदीस में ये भी है कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम वजू फरमा रहे थे तो सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान आपके वजू के धोवन को लूट लूट कर अपने चेहरों पर मलने लगे। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? सहाबा अलैहिमुर रिज़वान ने अर्ज किया कि हम लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जज्बे में ये कर रहे हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको ये बात पसंद हो कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल व रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे या अल्लाह अज़्ज़ व जल व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मोहब्बत करें, इसको लाजिम है कि वो हमेशा हर बात में सच बोले और इसको जब किसी चीज़ का आमीन बनाया जाए तो वो अमानत को अदा करे और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह शख्स कामिल दर्जे का मुसलमान नहीं जो खुद पेट भर खा ले और इसका पड़ोसी भूखा रह जाए। बहरहाल अपने पड़ोसियों के लिए मन दर्जा झेल बातों का ख्याल रखना चाहिए। अपने पड़ोसियों के दुख सुख में हमेशा शरीक रहे और बवक्त ज़रूरत इनकी हर किस्म की इमदाद भी करता रहे। अपने पड़ोसियों की खबरगिरी और इनकी खैरख्वाही और भलाई में हमेशा लगा रहे। कुछ हदियों और तोहफों का भी लेन देन रखे। चुनांचा हदीस शरीफ में है कि जब तुम लोग शोरबा पकाओ तो इसमें कुछ ज्यादा पानी डालकर शोरबे को बढ़ाओ ताकि तुम लोग इसके जरिए अपने पड़ोसियों की खबरगिरी और इनकी मदद कर सको। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह ये बड़ी प्यारी बातें थीं और इस पर अमल करके इंशाअल्लाह ताला दीन और इस्लाम के हुकूक अदा हो जाएंगे और एक सच्चा मुसलमान, एक अच्छा मुसलमान हम बन सकेंगे। इन बातों का अमल करने का अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए और हम सब इंशाअल्लाह ताला इस पर अमल करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, घर परिवार का और पड़ोसियों का, सबका, जो रिश्तेदार हैं रूठे उन्हें मनाएं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें इंशाअल्लाह ताला। फिर किसी अच्छे वीडियो में अच्छे मौजू पे। अल्लाह हाफिज़।